بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میرے ہاتھوں میں سوالات کی جو پرچی ہے، اگرچہ اگلا سوال سونے اور چاندی کے بعد تیسری چیز سے متعلق ہے، لیکن میں یہاں ایک اور مسئلہ بطور وضاحت اپنی جانب سے بیان کر دینا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج جو لوگ روپیے پیسے کے مالک ہیں نصاب کو پہنچ جانے کے بعد، وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے معیار کس چیز کو بتائیں؟ ابھی ہم نے سونے کا نصاب سنا 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب سنا 52.5 تولہ چاندی۔ ان میں سے روپیے پیسے کی شکل میں یا مال تجارت کی زکوٰۃ دینے والا آدمی اس کو معیار بنا کر حساب کرے کہ چاندی کی قیمت پر وہ صاحب نصاب ہوگا یا سونے کی قیمت پر صاحب نصاب ہوگا۔ آج سونے کی جو قیمت ہے، اگر ہم اس کی روشنی میں سونے کے اعتبار سے روپیے کی شکل میں نصاب کو دیکھیں کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ اتنا پیسہ ہو جانے پر فرض ہوگی، تو وہ میرا خیال ہے کہ 2.5 لاکھ سے کچھ کم و بیش زیادہ یا کم زیادہ ہو جائے گا۔ 2.5 لاکھ روپیے سے کم اگر اس کے پاس فرض کیجیے کہ 7.5 تولہ سونا 2.5 لاکھ روپیے کا بن رہا ہے، تو ایک آدمی کے پاس اگر 2.25 لاکھ ہے تو اس اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم چاندی کو معیار بنا کر غور کرتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی اگر 25-30 ہزار یا اس سے کچھ کم و بیش، جو میں ایگزیکٹ قیمت نہیں بتا رہا ہوں، اندازہ بیان کر رہا ہوں، اگر 25,000-30 ہزار روپیہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو ایک آدمی اتنی قیمت کے اتنا پیسہ زائد ہونے پر یا اس پر سال گزرنے پر صاحب نصاب ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بڑا فرق ہو گیا، تو لوگ سوال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ ان دونوں میں سے کس کو معیار بنا کر ایک آدمی کو صاحب نصاب مانا جائے۔ تو اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم کی یہ بات احتیاط اور فائدے کے اعتبار سے، شریعت کے تقاضے کے اعتبار سے زیادہ صحیح، مناسب اور مضبوط ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کو معیار بنا کر نصاب کا مالک مانا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ چاندی کی قیمت سونے سے آج بہت کم ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ 7.5 تولہ سونے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لہذا ایک آدمی کے پاس اگر مال تجارت یا جو بھی زائد مال بنتا ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی کے مطابق بنتا ہے، یہ رقم اس کے پاس ہے، تو اسے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا فرض سمجھنا چاہیے اور فرض ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ احتیاط کا پہلو ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کا تعمیل ہو رہی ہے، اور یہ ایک فضیلت کی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں غریبوں کا اور مستحقین مسکینوں کا فائدہ ہے، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے، اور جتنی زکوٰۃ آدمی دے گا، لوگوں میں خرچ کرے گا، مال کی اتنی گردش ہوگی، اور سماج میں مال کی جتنی زیادہ گردش ہوگی اتنا زیادہ معاشی اعتبار سے فائدہ ہوگا، اور یہ مال کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔